بھارت T20 ورلڈ کپ کی میزبانی سے محروم، کرکٹ کا میگا ایونٹ متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا۔ T20 عالمی کپ کے مقابلے 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک UAE میں ہوں گے۔ کرکٹ کا عالمی میلہ 3 مختلف گراؤنڈز شارجہ، ابوظہبی اور دبئی میں سجے گا۔ کورونا وائرس کے باعث میگا ایونٹ بھارت سے UAE منتقل کیا گیا۔ کراچی میں شارٹ ٹرم اغوا برائے تاوان میں DSP اینٹی انکروچمنٹ اور ساتھی ملوث نکلے۔ اغوا میں استعمال موبائل چلانے والا DSP تھا۔ مقدمہ درج، ملزمان نے سفورہ گوٹ سے کباڑی کو بغیر نمبر پلیٹ والی موبائل میں اغوا کیا۔ مغوی کو آنکھوں پر پٹھی باندھ کر گھماتے رہے۔ کباڑی کے پاس موجود رقم چھین لی۔ گھر والوں کو فون کروا کر مزید 25,000 روپے منگوائے۔ تاوان ادا کروانے والوں نے موبائل فون سے ویڈیو بنا لی۔ FIR میں DSP فہیم اور 3 ساتھی اہلکار نامزد۔ وفاق اور سندھ کے درمیان نیا تنازع، کراچی میں ٹیکس چوری کے خلاف ایکشن لینے پر DG کسٹمز کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے وزیر اعلیٰ سندھ کو پولیس کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھ دیا۔ کسٹمز نے زبیر اسٹیل کے مالک کو گرفتار کیا۔ ملزم پر 2.5 کروڑ روپے ٹیکس چوری اور $4,39,000 کی منی لانڈرنگ کا کیس بنا۔ ضمانت پر رہائی کے بعد ملزم نے SP جمشید ٹاؤن سے گٹھ جوڑ کر کے DG کسٹمز کے خلاف پرچہ کرا دیا۔ وزیر خزانہ نے مراد علی شاہ کو لکھا، ریاست کا ایک ادارہ دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اعلیٰ سطح پر سخت ایکشن لیں۔ پاکستان افغان طالبان کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک موقف۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں کہا، افغانستان پر طالبان قابض ہوئے تو بارڈر سیل کر دیں گے، صرف عوام کی منتخب افغان حکومت تسلیم کریں گے۔ امریکہ نے افغانستان سے انخلا کا اعلان کیا تو طالبان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے۔ امریکی اعلان سے افغان طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ کم ہوا۔ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا، وہ امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کا تعاون ناکافی سمجھا۔ مودی نہ ہوتا، بھارت سے مذاکرات ہو جاتے۔ بھارت میں کوئی اور ہوتا تو شاید بات چیت سے تنازعات حل کر لیتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، تنازع کشمیر حل کے بغیر پاک بھارت تعلقات معمول پر نہیں لا سکتے۔ پاک بھارت بہتر تعلقات، تجارت سے دونوں ملکوں میں غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ نریندر مودی کے RSS نظریات بڑی رکاوٹ ہیں۔ بولے، نہیں خیال کہ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرے گا۔ بھارت نے خود ایسا کیا تو نقصان اٹھائے گا۔ Pakistan remains under increased monitoring. Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. FATF کا پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ FATF نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستان نے FATF ایکشن پلان کے تحت 17 قوانین پاس کیے۔ کالعدم تنظیموں کے 1000 سے زائد اثاثہ جات تحویل میں لیے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں، پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ پاکستان نے پہلے 27 نکاتی پلان پر کامیابی سے عمل کیا، ایک نکتہ باقی رہ گیا ہے جو جلد پورا کر لیا جائے گا۔ پاکستان کو مزید 6 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا ہے جو منی لانڈرنگ سے متعلق ہے۔ منی لانڈرنگ کے ایکشن پلان پر اگلے 12 ماہ میں عمل درآمد مکمل کر لیا جائے گا۔ تیسرے سال بھی پاکستان گرے لسٹ میں جکڑا ہوا ہے۔ سلیکٹڈ کی گھر میں عزت ہے نہ باہر۔ مریم نواز کا ٹویٹ، کہا، نااہلوں نے اعداد و شمار کا ہیر پھیر کر کے دیکھ لیا، ہاتھ جوڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، کوئی منہ نہیں لگاتا تو کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ ARY نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا، ہم پیش رفت نہ کرتے تو پاکستان بلیک لسٹ ہو سکتا تھا۔ ماضی کی حکومتوں نے اینٹی منی لانڈرنگ پر کام نہیں کیا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کیا، چچا 25 ارب کی منی لانڈرنگ میں ضمانتی ہیں اور جعل ساز ملکہ گھٹیا پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہے۔ ملک کو لوٹ کر باہر جائیدادیں بنانے والوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جرمنی کا دورہ، جرمن چیف آف ڈیفنس سے ملاقات۔
باہمی دلچسپی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا جرمنی کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ باہمی تعاون کے فروغ سے علاقائی سیکیورٹی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جرمن چیف آف ڈیفنس نے علاقائی امن و سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں جانب سے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اگر مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے عوام مودی کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، مودی کا بمباریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہاں آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کے مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج حکومت کا کشمیر سے رویہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ مودی کو بھی بھگائیں گے، عمران کو بھی بھگائیں گے۔ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کے علاقے ڈھڈیال میں ریلی سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایم ایف سے نجات دلائے گی، مہنگائی پر قابو پائے گی۔ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر، مسائل کا حل پیپلز پارٹی ہے۔ کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن۔ میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا۔ وزیر خارجہ نے کشمیر پر مودی کی اے پی سی کو ناٹک قرار دیتے ہوئے کہا کل کی نشست کا حاصل وصول کچھ نہیں، کشمیری قیادت کو تو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کیے جانے کا معاملہ ہر فورم پر اٹھایا۔ کشمیری آج بھی حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب نے دو ٹوک کہا پاکستان کی جوہری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور نیب کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ آئندہ سماعت کے لیے مریم نواز، کیپٹن صفدر کے کیسز کا حکم نامہ جاری۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو پیش ہونے کی ہدایت۔ عدالت نے نیب کی جانب سے نواز شریف کی سزا بڑھانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی۔ ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہو سکتے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمیں زندگی کی شیورٹی دیجیے۔ زندگی کی شیورٹی کو اللہ دے سکتا ہے، کوئی سیکورٹی چاہیے تو بتائیں، ایف سی چاہیے، کوئی رینجر چاہیے، کوئی کوسٹ گارڈ چاہیے، اللہ کی طرف سے کوئی ان کو کال آ جائے تو اس کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہاں ہم کو پوری سیکورٹی دیں گے، آئیں تو صحیح۔ نون لیگ کی دکان بند ہو چکی، یہ ہم سے کیا سیکیورٹی چاہیں گے؟ سیکیورٹی کے لیے ایف سی، رینجرز یا کوسٹ گارڈ چاہیے تو بتائیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں یہ نہیں بچ سکتے، شکست ان کا مقدر ہے۔ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آصف علی زرداری کو پنجاب میں کام کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ دودھ اور دیگر مصنوعات پر جو 10 سے 17% ٹیکس بڑھا تھا ہم نے اس کو واپس لے لیا۔ ہم نے 800 سی سی کو 1000 سی سی تک کر دیا۔ رہی گھرانے ہیں 3 لاکھ روپیہ فصل کے مد میں ہم پیسے دیں گے بلا سود۔ دودھ اور دیگر مصنوعات پر 10 سے 17% ٹیکس واپس۔ آٹے سے بنی اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سرکاری ملازمین کے میڈیکل پر لگایا گیا ٹیکس بھی واپس لے لیا۔ موبائل فون کی 5 منٹ کی زائد کال پر 75 پیسے ٹیکس ہوگا۔ 800 سے 1000 سی سی تک کی گاڑیوں پر ٹیکس کم کیا۔ پراپرٹی پر ٹیکس کی شرح 35 سے کم کر کے 20% کر دی۔ حکومت کا مڈل مین سے چھٹکارے کے لیے ایگری مالز بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا بجلی مہنگی نہیں کر سکتے۔ حکومتی نااہلی کی وجہ سے قوم کو توانائی گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھنا پڑ رہی ہے۔ توانائی ایل این جی کے شعبے میں کرپشن مثالی ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں سستی ایل این جی کے بجائے مہنگے فرنس آئل، ڈیزل پر بجلی پلانٹس چلائے جا رہے ہیں۔ گردشی قرض میں اسی وجہ سے انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا۔ بار بار جھوٹ بولا گیا کہ نون لیگ کا طویل المدتی معاہدوں کا فیصلہ غلط تھا۔ قرآن نے دونوں کو حکم دیا ہے، عورت کو اگر حجاب کا کہا ہے تو مرد کو بھی کہا ہے کہ آنکھیں نیچی رکھے۔ عمران خان نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مرد جو ہے وہ دندناتا پھرے۔ عمران خان نے جو پردے کا کہا وہ تو قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے اگر عورت کو حجاب کا کہا ہے تو مرد کو نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ مرد دندناتے پھریں اور عورت حجاب میں رہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ماتم شروع کر دیا جائے۔ Those who are for the motion may say ayes. Those who are against may say no.
Ayes have it, and the motion is carried. And demand number 2 to demand number 156 are granted. Mubarak ho. कोई कटौती की तहरीक न लंबी चौड़ी बहस। सिंध असेंबली ने बजट 1 मिनट में मंजूर कर लिया। अपोजिशन अराकीन नारे लगाते और शोर मचाते रह गए। ऐवान ने कसरत राय से बजट मंजूर किया। पंजाब असेंबली ने भी बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज इलाही की मुलाकात। बजट मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। वजीर आला ने ऐवान एहसन अंदाज से चलाने पर स्पीकर की तारीफ की। बलूचिस्तान के वजीर तालीम यार मोहम्मद रिन ने वजारत छोड़ दी। इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा दिया। इस्तीफे में कहा गया कि महकमा तालीम ने बेहतर इस्लाहात के लिए वजारत कबूल की थी। वजीर आला ने सूबे में 41 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। BNP ने खातून MPA जीनत शाहवानी की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। जीनत शाहवानी पर सेनेट इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार को वोट न देने का इल्जाम था। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार ने बुर्का पहनी खातून टीचर से इस बेदर्दी से पर्स छीना कि वो सड़क पर गिर गई। पुलिस की फुटेज सामने आने पर कार्रवाई। मुलजिम अनीस इकबाल पकड़ा गया। मुलजिम ने पुलिस को देखकर फायरिंग की कोशिश की, जिससे खुद ही जख्मी हो गया। मुलजिम से छीना हुआ माल बरामद। कराची के इलाके बल्दिया में निजी अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। समिया की 3 बेटियां हैं और चौथी बेटी की पैदाइश होने वाली है। समिया पर बेटा पैदा न करने का दबाव था। वो इसी अस्पताल में चेकअप के लिए आई थी और चौथी बेटी की पैदाइश पर लड़के का सर्टिफिकेट बनवाना चाहती थी। खातून के शौहर को बच्चे के अगवा का इल्म नहीं था। लाहौर धमाके की तहकीकात जारी। पीटर पॉल डेविड से मुताल्लिक मजीद मालूमात सामने आ गईं। मुलजिम 1.5 माह कबल बहरीन से कराची पहुंचा। 3 मरतबा लाहौर के चक्कर लगाए। मुख्तलिफ अफराद से राबते किए। धमाके की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश। उस्मान बुज़दार की तहकीकात साइंसी अंदाज से आगे बढ़ाने की हिदायत। बलोचिस्तान पर अमन दुश्मनों का वार। सिब्बी के इलाके संगद में दहशतगर्दों का हमला। FC के 5 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। ISPR के मुताबिक इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात के पीछे दुश्मन एजेंसियों का हाथ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मजम्मत। कहा, रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। कालादम TTP के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद के अफगानिस्तान में मारे जाने की इत्तलात। ज़राए के मुताबिक मुफ्ती नूर वली का मुहाफिज इनकलाबी महसूद भी ड्रोन हमले में मारा गया। नूर वली कबायली इलाकों में ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान रूपोश हो गया था। बावसूख अफगान ज़राए नूर वली के मारे जाने की तस्दीक कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बर्मिंघम में 3 रोज करंतना करेंगे। दौरा 3 वनडे और 3 T20 पर मुश्तमिल। पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।